آیت نمبر ہے 55۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من القوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ یہ جو آیات ہیں یہ مدینہ میں جو یہودی آباد تھے ان کے بارے میں یہ آیات اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے دائیں بائیں 3 یہودی قبیلے آباد تھے، اور ان کے اہل مدینہ سے گہرے روابط تھے، کہیں دشمنی کے، کہیں دوستی کے، تجارت کے، قرض کے، معاشی اور مذہبی اعتبار سے ان کا مدینہ میں بڑا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف دین کے اعتبار سے نبی نہیں، اللہ جل جلالہ نبی کو دنیا کے اعتبار سے، عقل اور فہم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے 100% کامل و اکمل بنا کر بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم وقت، ایک ریاست کے سربراہ کے اعتبار سے بھی اتنے ہی کامل و مکمل و اکمل تھے جتنے نبوت کے اعتبار سے نبی کامل و اکمل تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ میں آ کے ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بیک وقت 2 محاذوں پر کام نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ والے ہمارے دشمن ہیں، مجھے ایک ہی وقت میں کئی دشمنوں کے ساتھ جنگ کا محاذ اور دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ دوسرا، جس طرح باپ کو غلطی پر بیٹے کو مارتے ہوئے بیٹے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، نبی کو بھی اپنی قوم سے جنگ کرتے ہوئے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں وجہ سے مدینہ میں آ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تاکہ مجھے یہودیوں سے لڑنا نہ پڑے، یہ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ لیں، اللہ کے پیغام کو سمجھ لیں۔ مدینہ میں 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں سے معاہدہ کر لیا۔ لیکن جب غزوہ بدر ہوا، ابھی پچھلے کل کا جو درس ہے جہاں سے شروع ہوا تھا رکوع سے، وہاں ذرا پہلی آیت کو آپ دیکھنا دوبارہ۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، کہ منافقوں نے یہ کہا ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ہی غزوہ بدر ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نفرت میں بالکل ہی جل بن گئے، اور غزوہ بدر کے بعد کعب بن اشرف خفیہ وفد لے کر مکہ گیا تعزیت کے لیے۔ مکہ میں جا کے اس نے بڑے مرثیے کہے، مکہ والوں کو دشمنی پر بھڑکایا، اور ایک وقت وہ بھی آیا
کہ ابو سفیان نے اس سے یہ کہا کہ جی آپ چونکہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں، ہم تو ان پڑھ ہیں، آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ ہمارا دین صحیح ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح ہے۔ اور بھائی یہودیوں کو علم تھا کہ کون سا دین صحیح ہے، ان کو علم تھا۔ جب ابو سفیان نے یہ پوچھا تو ابو سفیان نے کہا جناب ایسے نہیں، میں مکہ کی قیادت کو بلاتا ہوں اور آپ یہودی قیادت ہمارے پاس ہے اس وقت۔ کعب بن اشرف خفیہ 40 سردار یہودی سرداروں کا وفد لے کر تعزیت کے لیے، افسوس کرنے کے لیے بدر کی شکست کا مکہ گیا خفیہ۔ اللہ کے نبی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کے نبی سے ان کا معاہدہ ہے، حالانکہ معاہدے میں یہ اس طرح کر نہیں سکتے، معاہدہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر ہمیں فتویٰ دیجیے۔ اب مکہ کے سردار بھی انہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا، ان یہودی سرداروں نے بھی بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور قسم کھا کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یہ کہا کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ تمہارا جو دین ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر اور سچا ہے۔ حالانکہ اندر سے ان کو کیا پتا تھا بھائی؟ سارا پتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ کعب بن اشرف اس طرح گیا، اور خفیہ کعب بن اشرف تو ایسا خبیث تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پھر بعد میں اس کو قتل کروایا۔ یہ قتل ہوا کعب بن اشرف صحابہ کے ہاتھوں۔ بہرحال اسی تانے بانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب غزوہ احد ہوئی اس وقت بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ تنگ کرنے کی کوشش کی، اور ان کی سازشوں کی حد جو ہوئی وہ ہوئی غزوہ خندق اور احزاب میں، جس وقت پورا عرب دفاع۔ غزوہ خندق جو ہوئی ہے نا، اس میں صرف مکہ والوں نے حملہ نہیں کیا، پورا عرب کو ابو سفیان اکٹھا کر لائے تھے مدینہ کے خلاف۔ آپ یوں کہہ لیجئے پورا عرب دفاع جو ہے وہ بھائی کس کے خلاف حملہ آور ہوا تھا؟ مدینہ۔ اور مدینہ آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا قصبہ کہہ لیجئے اس وقت۔ اب صورتحال یہ تھی، آپ سارے حضرات کو اس کا علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورہ سے خندق کھودی۔ خندق جہاں کھودی وہاں یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ، وہ خندق کی اندر کی طرف تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے غزوہ خندق میں، چونکہ مشرکین مکہ کا ان سے رابطہ تھا اور یہ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں تھے، انہوں نے اتنی مشکلات پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بھائی میں اس لیے سنا رہا ہوں چونکہ آگے سزا بڑی سخت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار اللہ کے نبی نے اتنا بڑا ظلم کیا؟ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ ساری بیک گراؤنڈ لا رہا ہوں تاکہ اللہ کے نبی کا اتنا سخت فیصلہ سمجھ میں آ سکے کہ اتنا سخت فیصلہ کیا کیوں۔ انہوں نے، انہی کے ایک قبیلہ نے، بنو نذیر نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے بچا لیا، آپ علیہ السلام نے بنو نذیر کو نکالا۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع نے بھی ایک عہد شکنی کی اور ایک صحابی کو قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا۔ بنو قریظہ بار بار سازشیں کرتا رہا۔ جب غزوہ خندق ہوا، چونکہ یہ خندق کے اندر رہتے تھے، یہ مدینہ ہی کا تقریباً ایک محلہ تھا، اب باہر کافر ہیں اندر یہ ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سازشیں کی، ہر وقت صحابہ اکرام کو دو طرف سے حملہ ہوتا، ادھر سے مکہ والے حملہ کرتے خندق سے، دوسری طرف سے ادھر سے خطرہ ہوتا کہ اندر سے بنو قریظہ اب حملہ کریں، اور مدینہ میں صرف صحابہ اکرام کی عورتیں اور بچے تھے، مدینہ میں کوئی رہ نہیں سکتا تھا چونکہ دشمن کے مقابلے پر ہیں۔ اور خبریں آ رہی تھی کہ یہ ابھی معاہدہ توڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اتنا زج کیا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں
کہ جو قافلہ تھا جو چاروں طرف سے عرب دفاع آیا تھا، اس میں ایک قبیلہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ شاید یہ کسی نبی پر اتنا کڑا وقت اس سے پہلے نہ آیا ہو۔ آپ علیہ السلام نے ان میں جو سب سے جنگجو قبیلہ تھا ان کے سردار سے کہا کہ آپ مکہ والوں کا ساتھ چھوڑ کر ہمارا محاصرہ چھوڑ کر چلے جاؤ، پورے مدینہ کی فصل کی جتنی آمدن ہے میں تمہیں آدھا دینے کے لیے تیار ہوں۔ بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس فیصلے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کے سرداروں سے مشورہ کرنا ضروری تھا۔ آپ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو بلایا، بلا کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری تکلیف اور آپ لوگوں کی مصیبت بڑھ رہی ہے، ان کا محاصرہ ہے چاروں طرف سے، اور اندر سے بنو قریظہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ میں کافروں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے ان کے سب سے جنگجو قبیلے سے یہ معاہدہ کر رہا ہوں کہ ہم انہیں یہ کہہ دیں کہ مدینہ منورہ کی آدھی فصل کی آمدن آپ کو دیں گے، آپ ہمارا محاصرہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا، اللہ کے حبیب، یہ آپ کو آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے وحی نہیں آئی، یہ میری رائے ہے، اور وہ بھی میں تمہاری تکلیف اور پریشانی اور مصیبت دیکھ کے کر رہا ہوں۔ سعد بن معاذ اتنے جوش میں آئے، حضور کے سامنے بیٹھ کر اپنی تلوار یوں لی اور غصے سے زور سے زمین میں ماری، اور اتنے غصے سے ماری کہ تلوار آدھی جو تھی وہ زمین میں دھس گئی۔ اور غصے میں، جوش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا عرض کیا؟ اللہ کے حبیب، جب ہم بتوں کو پوجتے تھے اس وقت کسی کی مجال نہیں تھی کہ ہماری اجازت کے بغیر مدینہ کی ایک بھی کھجور لے لے، اب تو ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائے ہیں، اب ان کافروں کی کیا حیثیت ہے کہ ہم سے یہ مدینہ کی آدھی فصل لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تمہاری آسانی کے لیے کہا، نہیں اللہ کے نبی، ہم ان سے لڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہم جب مشرک تھے اس وقت ہم نے ہار نہیں مانی، اب ہم ہار کیسے مانیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ پھر لمبی بات ہے، ایک صحابی نے ایک کمال دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں میں آپ کے بارے میں اگر کوئی بات کہوں۔ اس صحابی نے پھر اندر ایسی توڑ جوڑ کی کہ بنو قریظہ اور مکہ والوں کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کی کہ اس صحابی کی تدبیر سے اللہ نے اس محاصرے کو توڑ دیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور طوفان آیا، آندھیاں چلی، مکہ والے یہ پورے عرب دفاع کو ذلیل ہو کر جانا پڑا۔ اس سے اگلی بات وہ ہے جو جمعے میں نے سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ کی مشقت، نہ رات کو سو سکے نہ دن کو سو سکے۔ آپ علیہ السلام کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی۔ بھائی کتنی نمازیں؟ ایک دن اتنی شدت آئی کہ آپ علیہ السلام ظہر نہیں پڑھ سکے، عصر نہیں پڑھ سکے، مغرب نہیں پڑھ سکے، عشاء نہیں پڑھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 نمازوں کو فجر کے وقت جا کے پڑھا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے حالات کی سنگینی کا۔ جب یہ بدبخت اللہ نے ان کو بھیج دیا، آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ 1 مہینے کے بعد سکھ کا سانس لیا کہ محاصرہ ختم ہو گیا اور پورا عرب دفاع جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے 1 مہینے کے بعد مدینہ آ کر خندق والی جگہ سے مدینہ آ کے سکھ سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر ابھی بیٹھے ہی تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل آ گئے۔ میں نے جمعے میں سنایا تھا، حضرت جبرائیل نے آ کے، اللہ کے حبیب یہ کیا آپ لوگوں نے تو اپنا جنگ کا لباس اتار دیا ہے، ہم تو ابھی تک اسی طرح مسلح ہیں۔ سارے فرشتے، سارے فوجی دستے فرشتوں کے اسی طرح مسلح ہیں۔ حضور سمجھ گئے کہ کوئی اور حکم آ گیا۔ فرمایا پھر جبرائیل کہاں کا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کو نہیں چھوڑنا، بنو قریظہ کو نہیں چھوڑنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ عصر وہاں پڑھنی ہے جا کے، اور صحابہ اکرام نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا۔ اور جب یہ عرب دفاع ذلیل ہو کر یہاں سے گیا نا، حضرت سعد بن معاذ، جن کا واقعہ میں نے سنا ہے، حضرت سعد بن معاذ نے اللہ سے دعا کی، بڑے عظیم صحابی ہے سعد بن معاذ، اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اگر مدینہ پر مزید حملہ ہونا باقی ہے، اگر مدینہ پر مزید حملہ ہونا باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا دفاع کر سکوں۔ میں دو صحابہ کا تذکرہ بہت عقیدت سے کرتا ہوں، انصار میں سے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، اور مہاجرین میں سے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ۔ ہم نہیں دعا مانگ سکتے بھائی، سعد بن معاذ نے دعا مانگی، اے اللہ اگر کافروں کا کوئی اور حملہ مدینے پر ہونا مجھے زندہ رکھ، میں مقابلہ کر سکوں، اگر اب کافر ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم نے دوسروں پر حملہ کرنا، پھر ہمارے دوسرے ساتھی کافی ہیں، اے اللہ پھر مجھے شہادت دے دے، پھر مجھے کیا دے دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی مدینہ پر حملہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا سعد بن معاذ کی قبول ہوئی، ان کو ایک تیر لگا آ کے، وہ ان کی شاہرگ پر لگا تیر، اور یہ زخمی ہو گئے اور پٹی باندھ دی گئی۔ چونکہ حضور کے بڑے محبوب صحابی تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو مسجد کے صحن میں ہی ان کا خیمہ لگاؤ، چونکہ مجھے ہر وقت ان کی عیادت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ہر وقت ان کے پاس آتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھتے، جاتے ہوئے بھی ان کے پاس بیٹھتے۔ اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جن کی جب نماز جنازہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑیاں اٹھا کر چل رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے حبیب آپ ایڑیاں اٹھا کر کیوں چل رہے؟ آپ نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں، اتنے فرشتے آئے ہیں کہ یہ پوری مدینہ کی وادی احد سے لے کر دوسرے پہاڑ تک فرشتوں سے کھچا کھچ بھرا پڑا ہے، میرے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے۔ اب جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تو سعد بن معاذ بیمار تھے، زخمی تھے، تو 25 دن محاصرہ رہا۔ بنو قریظہ کا بھائی کتنے دن محاصرہ کیا؟ 25 دن۔ چونکہ انہوں نے بار بار عہد شکنی کی اور اتنی خطرناک کی کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا۔ میں نے ایک دو کی مثال آپ کو دی ہے۔ یہ معاہدے کے خلاف مکہ گئے، ان سے جا کے بدر کا افسوس کیا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے قسمیں کھا کے آئے کہ تمہارا دین صحیح ہے، اور خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حد تک مجبور کر دیا جس کی تفصیل میں نے بیان کی۔ پھر جب 25 دن محاصرہ کیا، 25 دن کے بعد یہ جب ذلیل و خوار ہوئے کہ سارا عرب تو بھاگ گیا، ہم پھنس گئے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ چونکہ سعد بن معاذ سے ہمارے زمانہ جاہلیت کے تعلق ہیں، وہ ہمارے پرانے اتحادی ہیں، ہمیں سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور ہے، جو فیصلہ وہ کرے ہم اس فیصلے پر پورا اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا، یہ محاصرہ ختم ہو گیا اور سارا قبیلہ بنو قریظہ گرفتار ہو گیا، تو حضرت سعد بن معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ اس طرح آئے کہ ان کے گلے پر پٹیاں تھیں۔ جب ان کو لایا گیا فیصلے کے لیے تو اکثر صحابہ نے ان سے سفارش کی کہ کوئی نرم فیصلہ کرنا۔ کیا کرنا؟ کوئی؟ سعد بن معاذ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب فیصلے کی سیٹ پر بیٹھے نا، جب ان کو لایا گیا اونٹ پر بٹھا کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ تو سارے صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر سعد بن معاذ کا استقبال کیا۔ سعد بن معاذ نے کہا مجھے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نرم فیصلہ کروں، میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حاضری کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ میرے لیے مناسب ہے میں نے وہی فیصلہ کرنا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عہد شکنی کرے اس کی سزا قتل ہے، لہٰذا میں پورے قبیلے کے جتنے جنگجو ہیں ان سب کو قتل کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ کس نے فیصلہ کیا؟ سعد بن معاذ نے۔
تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے اے یہودیو تمہارا مذہب ہے کوئی عہد شکنی کرے، تم نے عہد شکنی 1 دفعہ نہیں کی، 2 دفعہ نہیں کی، 3 دفعہ نہیں کی، تم ہمارے ساتھ مسلسل 6 سالوں سے عہد شکنیاں کرتے آ رہے ہو، تم میں جتنے بھی جنگجو ہیں ان سب کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ سعد بن معاذ نے کر دیا۔ فیصلہ ہونے کے بعد اس فیصلے کو نافذ کیا گیا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو، بچوں کو چھوڑ دیا گیا، اور ان کا 400 ایک روایت کے مطابق 600 نوجوان جو تھے وہ جنگ کے قابل تھے، 600 کے 600 کو بھائی کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، سب کو قتل کیا گیا۔ اور وہ صحابہ جو ان میں بچے تھے، نابالغ تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں ان میں سے اکثر بچے مسلمان ہو گئے، اکثر بچے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو ان میں سے اللہ جل جلالہ نے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے سے پھر اللہ نے ان یہودیوں کو ذلیل کیا، اور پھر یہ مدینہ سے 3 قبیلے جو تھے، ایک قتل ہو گیا سارا، اور 2 قبیلے جو تھے وہ خیبر نکال دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے، اس کے باوجود بھی یہ مدینہ اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان پر دوبارہ حملہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اس قتل کے بعد بھی یہ ایک بات اور عرض کروں، یہ تفصیل میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو حیرت نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے ان کے کتنے بندے قتل کر دیے؟ 600۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے بھائی خیبر پر پھر حملہ کیا کہ نہیں؟ خیبر پر حملہ کیا، پھر ان کی قوت کو توڑا، پھر ان کی قوت کو توڑا، اور خیبر میں اللہ کے نبی نے ان کو پھر معاف کر دی، یہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے نرمی کی، پھر باز نہیں آئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی سازشیں پھر بڑھیں، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب بہت سالوں سے ہم ان کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے لیکن یہ باز نہیں آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کی جڑیں کاٹ دی اور جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دیا۔ قرآن کریم نے ان آیات میں ان کی بدحدی کا ذکر کیا۔ اب ذرا دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے ان شر الدواب، زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے بدترین لوگ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان، یہ کون لوگ ہیں؟ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے جن سے آپ نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون عہدہم، انہوں نے پھر اپنے معاہدے کو توڑ دیا، فی کل مرۃ، ہر، بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں نے بار بار زور دے کر کہا کہ اللہ کے نبی نے بار بار ان کو چھوٹ دی لیکن یہ معاہدے کی خلاف ورزی کیا کرتے رہے۔ ایک بات آپ کو اور سنا دوں، کعب بن اشرف نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ آپ پر سب سے زیادہ قاتلانہ جو حملے ہوئے ہیں بھائی وہ کس کی طرف سے ہوئے ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم دیا، اور ان کے ایک عزیز صحابی تھے، وہ کچھ لوگوں کو لے کر پھر ان کے قلعے پر گئے اور مغرب کے وقت جا کے دستک دی میل ملاقات کے لیے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں ان کو اس طرح قابو کروں گا اور تم نے ان کو پھر کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ جا کے دروازے پر دستک دی، کعب بن اشرف اتنا مالدار تھا کہ اس کا ذاتی قلعہ تھا، مغرب کا وقت ہے، اس نے پوچھا کون؟ فلاں 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 ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میں نیچے آتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ جاؤ، مجھے خون کی سمیل آ رہی ہے، نہ جاؤ۔ اس کی بیوی نے منع کیا، اس نے کہا نہیں نہیں، اس میں فلاں میرے عزیز ہیں کوئی۔ یہ آ گئے، جب نیچے آئے تو وہ جو 3-4 صحابی تھے وہ ان سے باتیں لگ گئے کرنے۔ ان میں ایک صحابی نے جو پروگرام بنایا تھا، انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے سردار ہیں، آپ کے بالوں سے بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے، مجھے اجازت دیتے ہیں میں خوشبو آپ کے بالوں کو اچھی طرح سونگھ لوں؟ اسے کہا سونگھ لے، چونکہ اس کی بڑی زلفیں تھیں۔ وہ پیچھے سے بال سونگھنے کے حوالے سے آئے، پیچھے آ کر انہوں نے ان کو قابو کر لیا، اور ایک دوسرے صحابی نے تلوار کا وار کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ ان کو قتل کیوں کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ اس نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے، وہ تو اللہ بچاتے رہے۔ جب حد ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں یوں کہا، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس بدبخت کے شر سے محفوظ کرے؟
اللہ کے نبی نے کیا الفاظ فرمائے؟ تم میں سے کون ہے جو اس بدبخت کو قتل کرے اور اس کے شر سے مجھے کیا کرے؟ تو بعض صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی فرمائے اس بدبخت کو قتل کرو، میں اس کو بہت چھوٹ دے چکا ہوں، اس لیے حضور نے پھر اس کو قتل کرا۔ یہاں قرآن لفظ بول رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ، انہوں نے توڑ دیا اپنے عہدوں کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، یہ اللہ سے بالکل ڈرنے والے نہیں تھے۔ فإما تثقفنہم، میں محاورے کا ترجمہ کروں گا، اے نبی جی اگر آپ ان میں سے کسی پر جنگ میں قابو پا لینا، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کو نشان عبرت بنا دے بعد والوں کے لیے۔ اس لیے جس وقت، بھائی ذرا میری بات سننا، سعد بن معاذ نے جب یہ فیصلہ کیا نا کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، حضور نے فوراً پتہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو کس کا فیصلہ ہے؟ ہاں، جس وقت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا یہ آیات آ گئی، قرآن کریم نے کہہ دیا فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان پر قابو پا لینا، جنگ میں آج قابو پا لیا تھا، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی سخت ترین سزا دیں کہ یہ نشان عبرت بن جائے کن کے لیے؟ بعد والوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیا، اللہ کے نبی نے فی الفور فرمایا سعد تو نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں پر کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا